اگلی آیت میں اللہ سبحانہ وتعالی نے کہا وَأَرَدْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا وَأَرَدْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ۔ آج سے 14 صدیاں قبل اللہ نے کہا تھا کہ جب وہ مدت آئے گی اور انسان نفخ فی الصور کر رہے ہوں گے تو وہ اصل میں کیا ہو رہا ہوگا؟ وہ جو ہو رہا ہوگا وہ جہنم تھی جسے ہم سامنے لائیں گے، وہ جہنم سامنے لائی جا رہی ہوگی۔ آگے اس سوال کا جواب بھی ہے کہ کن کے لیے جہنم سامنے لائی جائے گی، کن کے لیے اس وقت جہنم جو ہے وہ سامنے لائی جا رہی ہے؟ للکافرین عرضا، کافرین کے لیے سامنے لائی گئی، کافرین کے لیے سامنے لائی جا رہی ہے، کافرین کے لیے سامنے لائی جائے گی، یعنی ان کے لیے جنہوں نے اس بات کو تسلیم ہی نہ کیا کہ زمین و آسمانوں میں جو کچھ بھی ہے یہ اللہ کی آیات ہیں، اللہ نے ان سب کے سب کو کسی نہ کسی مقصد کے لیے خلق کیا۔ جو نظر آ رہی ہیں صرف یہی نہیں ہیں، یہی کل کا کل نہیں ہے، بلکہ ان سے کئی گنا زیادہ تو ایسی ہیں جنہیں انسان سے چھپا دیا گیا، جو کہ غیب ہے۔ جو کچھ بھی ظاہر ہے اور جو کچھ بھی غیب ہے، سب کے سب کی تخلیق کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے، اور جس مقصد کے لیے خلق کیا گیا اسے پورا کرنے کے لیے ہر ایک کو اس کے مقام پر قائم کر دیا گیا۔ یوں بہترین میزان وضع کر دیا۔ یہ میزان تب تک قائم رہے گا جب تک کہ تمام کی تمام مخلوقات اپنے اپنے مقام پر رہتے ہوئے اپنی اپنی ذمہ داری کو پورا کریں گی، ورنہ اگر ان میں رائی برابر بھی تبدیلی کی گئی، کسی ایک مخلوق نے بھی اپنی ذمہ داری سے کمی کجی یا کوتاہی کی، لاپرواہی کی، کوئی ایک مخلوق بھی اپنے مقام سے ہٹ گئی، اسے ہٹایا گیا تو میزان میں خسارہ ہو جائے گا، فساد ہو جائے گا، جس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ زمین و آسمانوں میں سب کچھ درہم برہم ہو جائے گا، یہ زمین جہنم بن جائے گی۔ جنہوں نے یہ ماننے سے انکار کر دیا اور الٹا یہی کیا تو ان کے لیے جہنم سامنے لا رکھی گئی۔ یہ ہے وہ جہنم، یہ تھی وہ جہنم جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ ناظرین ذرا غور کریں، جہنم کیا ہے اور کیسے سامنے لائی جا رہی ہے؟ آپ کو اس زمین پر وجود دیا گیا، اس زمین کو 2 مراحل میں تقسیم کیا گیا، 2 مرحلوں میں۔ پہلا مرحلہ دنیا آج جس میں آپ موجود ہیں، آپ کو اس دنیا میں امتحان کی غرض سے محدود مدت کے لیے لایا گیا۔ یہ جو مدت آپ کو دی گئی، اس میں آپ جو کریں گے اسی کا بدلہ آپ کو دوسرے مرحلے میں ملے گا۔ دوسرا مرحلہ جسے قرآن میں آخرہ کہا گیا، آخرہ یعنی دوسرا وہ جو آخری مرحلہ ہے۔ کل کائنات میں زمین پہلا ایسا سیارہ ہے جو سب سے پہلے مکمل ہوئی۔ جیسے کسی بھی عمارت کی سب سے پہلی اینٹ ہوتی ہے، اسی طرح یہ زمین کائنات کی سب سے پہلی اینٹ سمجھ لیں۔ یہ زمین سب سے پہلے اپنی تکمیل کو پہنچی۔ کائنات میں اس زمین کے علاوہ جتنے بھی سیارے آپ کو نظر آ رہے ہیں یا جو نظر نہیں آ رہے، وہ ابھی نامکمل ہیں، وہ تکمیلی کے مراحل سے گزر رہے ہیں۔ ایک وقت آئے گا جب وہ مکمل ہو کر جنتوں میں یعنی سرسبز و شاداب باغات میں بدل جائیں گے، بالکل ایسے ہی جیسے یہ زمین جب مکمل کی گئی تھی تو یہ ایک جنت تھی، یہ سرسبز و شاداب باغ تھی۔ آپ کو اس دنیا میں جو مدت بطور امتحان دی گئی، اگر آپ زمین کی اصلاح یعنی اسے جنت بنانے والے اعمال کرتے ہیں تو آخرہ میں یعنی اگلے مرحلے میں آج جو سیارے نامکمل نظر آ رہے ہیں تب جنتیں بن چکی ہوں گی، ان میں سے آپ کے درجے کے مطابق آپ کو جنت دی جائے گی، آپ کو سیارہ دیا جائے گا۔ اور اگر جو کچھ بھی آپ کو عطا کیا گیا آپ اپنی خواہشات کی اتباع میں اس کا استعمال کرتے ہیں، اندھوں کی طرح زمین میں فساد کرتے ہیں، تو نتیجہ کیا نکلے گا اسے سمجھنا بھی اب کوئی مشکل نہیں رہا۔ اس کا انجام کیا ہے آج پوری دنیا اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہے۔ ترقی و جدیدیت کے نام پر، انسانیت کی فلاح و احسان کے نام پر آج ہر کوئی زمین میں فساد کر رہا ہے، زمین کو چیر پھاڑ رہا ہے، پہاڑوں کو پھاڑ رہا ہے، ان کی مائننگ کر رہا ہے، فضا میں طرح طرح کی زہریلی گیسیں بھر رہا ہے۔ تو آج جو بھی ترقی و جدیدیت کے نام پر، انسانیت کی خدمت کے نام پر فساد عظیم کیا جا رہا ہے، اس کی وجہ سے آسمان پھٹ چکا، موسم درہم برہم ہو گئے، زمین سے قدرتی وسائل کے نام پر زمین کا خون اور زمین کے جو دل گردے ہیں وہ نکالے جا رہے ہیں، پہاڑوں کو کاٹا جا رہا ہے تو اس سے زلزلے آ رہے ہیں، سونامی آ رہے ہیں، طوفان آ رہے ہیں، درجہ حرارت دن بدن بڑھتا چلا جا رہا ہے۔
فضا گیسوں کی وجہ سے دن بدن زہریلی ہوتی جا رہی ہے، سانس لینا مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ تو انسانوں کے ان اعمال کے یہ رد اعمال دن بدن بڑھتے ہی چلے جائیں گے، درجہ حرارت دن بدن بڑھتا چلا جائے گا، جس سے گلیشیئر پگھلتے جائیں گے، بالآخر تمام کے تمام گلیشیئر پگھل کر پانی پانی ہو جائے گا۔ پھر درجہ حرارت بڑھنے سے پانی بخارات بن کر اڑتا جائے گا، یہاں تک کہ زمین پر پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں رہے گا۔ زلزلے بڑھتے جائیں گے، ان سے پہاڑ اور زمین کا بیڑا غرق ہوتا رہے گا، لاوے پھٹنا بڑھتے جائیں گے۔ آج جو فضا میں طرح طرح کی زہریلی گیسیں چھوڑی جا رہی ہیں، یہ گیسیں کیمیائی عوامل سے گزر کر فضا تباہ و برباد ہو جائے گی، فضا کا بیڑا غرق کر دیں گی۔ درجہ حرارت اتنا بڑھ جائے گا یہاں تک کہ زمین پر پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں رہے گا، زمین کے اندر سے بھی پانی ختم ہو جائے گا۔ پانی ختم تو تمام جاندار ختم، نباتات ختم، زلزلوں، زمین کے دھسنے، لاوے پھٹنے اور فضا میں خارج کی ہوئی طرح طرح کی زہریلی گیسوں کے رد اعمال جب آنا تھم جائیں گے تو جو نتیجہ سامنے آئے گا، جو اینڈ پروڈکٹ سامنے آئے گی، وہ ہے جہنم، جو آج آپ دیکھ رہے ہیں، آپ کے بالکل سامنے لائی جا رہی ہے۔ جب انسانوں کے ترقی کے نام پر، انسانیت کی خدمت کے نام پر، جدیدیت کے نام پر مفسد اعمال کے رد اعمال تھم جائیں گے، تب یہ زمین مکمل جہنم میں بدل چکی ہوگی۔ اس میں سوائے آگ اور پتھروں کے کچھ نظر نہیں آئے گا۔ جب پانی نہیں ہوگا تو ظاہر ہے نباتات نہیں ہوں گی، جاندار نہیں ہوں گے۔ جب درجہ حرارت اتنا بڑھ چکا ہوگا، لاوے جگہ جگہ سے پھٹ چکے ہوں گے، زلزلوں سے زمین کا بیڑا غرق ہو چکا ہوگا، تو ظاہر ہے زمین پر سوائے آگ اور پتھروں کے کچھ نظر آئے گا، کچھ رہ جائے گا؟ کچھ بھی نہیں رہے گا۔ اور تب تک کائنات میں جو باقی سیارے ابھی آپ کو نظر آ رہے ہیں جو کہ نامکمل ہیں، یہ جنتوں میں یعنی سرسبز و شاداب باغات میں بدل چکے ہوں گے۔ تو جو اعمال دنیا میں آپ نے کیے اس کا بدلہ آپ کو آخرہ میں ملے گا۔ اگر آج آپ اس زمین کو جہنم بنا رہے ہیں اپنے ہی ہاتھوں سے، اپنے اعمال سے، تو آپ کو یہی ملے گی، یہ جہنم ملے گی۔ اور اگر آج آپ زمین کو جنت بنانے والے اعمال کرتے ہیں، اس کی اصلاح کرتے ہیں، فساد کو روکتے ہیں، اس کو سرسبز و شاداب باغ بنانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ اعمال کرتے ہیں، فساد کو روکتے ہیں، تو پھر آپ کا بدلہ جنتیں ہوں گی، آپ کو باغ دیا جائے گا۔ جس ذات نے آپ کو پہلی بار وجود دیا وہی ذات آپ کو دوبارہ وجود میں لائے گی، اور جس نے دنیا میں یعنی پہلے مرحلے میں جو جتنا کیا تھا اس کو آخرہ میں پورا بدلہ دیا جائے گا۔ جس نے جتنا زمین کے جہنم بننے میں حصہ ڈالا ہوگا اسے اتنا ہی اس جہنم کو بھگتنا ہوگا۔ خود کو علماء کہلوانے والے انسانیت کے دشمن اور ان کے اندھے مقلد آنکھیں بند کر کے بندروں کی طرح ان کے پیچھے چلنے والے کبھی بھی اس جہنم سے نہیں نکل سکیں گے۔ اور وہ جو خود کو انسانیت کے محسن قرار دیتے ہیں، سائنسدان، انجینئرز، پروفیسرز، ڈاکٹرز، بینکرز، لیڈران اور ایسے باقی تمام کے تمام لوگ جو زمین کو جہنم بنا رہے ہیں، اور الٹا وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ تو بہت اچھے عمال کر رہے ہیں، وہ تو انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں، وہ بھی کبھی بھی اس جہنم سے نہیں نکل پائیں گے۔ رہی بات دوبارہ زندہ کرنے کی، جو اکثریت کے لیے تسلیم کرنا بہت مشکل ہے، تو ان سے سوال ہے کہ ذرا غور کرو، اس سوال کا جواب دو کہ جب تمہیں وجود میں لایا گیا، جب تمہیں پہلی بار وجود میں لایا گیا، تو کیا تم سے پوچھ کر، تم سے اجازت لے کر وجود میں لایا گیا؟ کیا تمہاری مرضی جان کر تمہیں وجود میں لایا گیا؟ تمہیں پہلے آگاہ کیا گیا، تمہیں پہلے پوچھا گیا، تم سے پہلے اجازت لی گئی، پھر تمہیں وجود میں لایا گیا؟ اگر تو تمہاری مرضی سے، تمہاری اجازت سے، تمہیں پوچھ کر یا تمہیں بتا کر، تمہیں آگاہ کر کے دنیا میں لایا گیا، تب تو ٹھیک ہے، تب دوبارہ بھی ویسا ہی ہوگا۔ ورنہ اگر ایسا نہیں ہوا تو اے عقل کے اندھو، جس ذات نے تمہیں پہلی بار وجود میں لایا، کیا وہ ذات دوبارہ تمہیں وجود میں نہیں لا سکتی؟ کیا وہ تمہیں دوبارہ وجود میں نہیں لائے گی؟ اس میں تمہیں پہلی بار وجود میں لایا اور تم اس کے ساتھ دشمنی کرو، جس مقصد کے لیے تمہیں وجود میں لایا وہ مقصد پورا نہ کرو، اس کے ساتھ دشمنی کرو، تو کیا وہ تمہیں دوبارہ وجود میں نہیں لائے گی تاکہ تمہیں سزا و جزا دے، تمہیں بدلہ دے، یا ایسے ہی چھوڑ دے گی؟
مذہبی طبقہ آخرت جنت و جہنم کو زبان سے تو تسلیم کرتا ہوا نظر آتا ہے، لیکن آخرت جنت و جہنم کے بارے میں جو دیومالائی کہانیاں مذہبی طبقے نے گھڑ رکھی ہیں، خود ان کو بھی اس کا یقین نہیں ہے، نہ آخرت کا نہ جنت و جہنم کا۔ اور ظاہر ہے یقین کیا بھی کیسے جا سکتا ہے جب جنت و جہنم سے منسوب کر کے ایسی خود ساتھ دیومالائی کہانیاں گھڑ رکھی ہیں جن کا کوئی وجود ہی نہیں، تو پھر یقین کیسے ہوگا؟ پھر یقین کیسے ہو سکتا ہے؟ کیسے کیا جائے گا؟ اور دوسری طرف جو خود کو ملحد، لبرل یا پھر پڑھے لکھے کہلواتے ہیں، جو سائنس کے متوالے ہیں، وہ مذہبی طبقے کی آخرت جنت و جہنم کے بارے میں خود ساختہ گڑھ رکھی ہوئی دیومالائی کہانیوں کا انکار کرنے کی بجائے الٹا آخرت کا ہی انکار کر دیتے ہیں، جنت و جہنم کا ہی انکار کر دیتے ہیں۔ خود کو بہت بڑے عاقل سمجھتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ سب سے بڑے بے وقوف اور جاہل ہیں۔ یہ مذاہب اور مذہبی طبقے کی دشمنی میں حق کا ہی انکار کر دیتے ہیں۔ بات کی جائے ان کے علم کی، ان کی پڑھائی لکھائی کی، ان کی سائنس کی، جو یہ تعلیم حاصل کرتے ہیں، ان کی تعلیم کی، وہ سائنس، وہ تعلیم جس کا آج ہر کسی کو بخار چڑھا ہوا ہے کہ جس کی تصدیق سائنس کرے اسے تسلیم کریں گے، جس کی تصدیق سائنس نہیں کرتی یا جسے سائنس رد کرتی ہے اسے تسلیم نہیں کریں گے۔ تو ہم آخرت ان کے سامنے رکھ رہے ہیں کہ آخرت کیا ہے، جنت و جہنم کیا ہے، اور ہم انہیں اور ان کی سائنس کو، ان کی تعلیم کو، ان کی یونیورسٹیوں کو، ان کے سائنسدانوں کو کھلم کھلا چیلنج کرتے ہیں کہ یہ اس حق کا رد کر کے دکھائیں۔ رہی بات دوبارہ اٹھا کر کھڑا کرنے کی، تو اس کا بھی دنیا کی کوئی طاقت رد نہیں کر سکتی، نہ ہی ان کی سائنس اس کا رد کر سکتی ہے، بلکہ ان کی سائنس الٹا اس کی تصدیق ہی کرے گی۔ ناظرین، اس موضوع پر الگ سے اور تفصیل کے ساتھ آئندہ اپنے موضوع کے تحت، اسی موضوع کے تحت بات کی جائے گی، لیکن یہاں مختصراً بات کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں۔